ہم میں سے بہت سوں کے لیے موبائل فون ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ کے پرتجسس دماغ میں ہمیشہ یہ سوال ابھرتے رہتے ہوں گے کہ کیسے موبائل فون سے بات ہوتی ہے اور کیوں مختلف قسم کے موبائل کے دور ہیں۔ آئیے دریافت کرتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو جو موبائل رابطے کے پیچھے ہے۔ جب آپ اپنے فون پر بولتے ہیں، آپ کی آواز فون کے مائکروفون کے ذریعے سے لی جاتی ہے۔ یہ مائک ایک برقی مشینی سینسر جسے میمز کہا جاتا ہے، اس کی اور آئی سی کی مدد سے آپ کی آواز کو ڈیجیٹل یا دوسرے لفظوں میں کمپیوٹر کی زبان والی لہروں میں بدل دیتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل پیغام کے اندر آپ کی آواز بہت سے صفر اور ایک کی شکل میں ہوتی ہے۔ فون میں موجود اینٹینا اس صفر اور ایک کو موصول کرتا ہے اور انہیں برقی مقناطیسی شکل میں بھیجتا ہے۔ یہ برقی مقناطیسی لہریں صفر اور ایک کو منتقل کرتی ہیں، لہروں کی خاصیت کو بدل کے، جیسا کہ طول و عرض، تعدد ارتعاش، حیت یا ان سب کے مجموعے کو۔ مثال کے طور پر تعدد ارتعاش کے معاملے میں صفر کو کم تعدد ارتعاش اور ایک کو زیادہ تعدد ارتعاش کے ذریعے بھیجا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ ان برقی مقناطیسی لہروں کو اپنے دوست کے فون پر بھیجنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ ایک کال کر سکتے ہیں، لیکن یہ برقی مقناطیسی لہریں لمبا سفر نہیں کر سکتی۔ ان کی طاقت کم ہو جاتی ہے رکاوٹوں، بجلی سے چلنے والی چیزوں اور کچھ موسمی عوامل سے۔ در حقیقت اگر یہ سب مسائل نہ بھی ہوں تب بھی برقی مقناطیسی لہریں جاری نہیں رہ سکتی ہمارے زمین کے گول ہونے کی وجہ سے۔ ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے موبائل فون ٹاورز کا تصور لایا گیا، اس میں سیلولر ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے۔ سیلولر ٹیکنالوجی میں ایک جغرافیائی علاقہ مسدس نما علاقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اس میں ہر علاقے کا اپنا ٹاور اور اپنی تعدد ارتعاش کی جگہ ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ سیل ٹاور آپس میں تاروں کے ذریعے سے رابطے میں ہوتے ہیں یا پھر فائبر آپٹک کے ذریعے۔ یہ فائبر آپٹک تاریں زمین یا سمندر میں بچھائی جاتی ہیں، قومی یا بین الاقوامی رابطے کے لیے۔ آپ کے فون سے پیدا کردہ برقی مقناطیسی لہریں آپ کے علاقے میں موجود ٹاور سے اٹھائی جاتی ہیں اور انہیں زیادہ تعدد ارتعاش والی روشنی کی لہر میں بدل دیتا ہے۔ یہ روشنی کی لہریں ٹاور کے نیچے موجود بیس ٹرانسیور ڈبے میں لائی جاتی ہیں مزید آگے لے جانے کے لیے سگنلز کو۔ کچھ عمل کرنے کے بعد آپ کی آواز کی لہریں مطلوبہ ٹاور کی طرف بھیج دی جاتی ہیں۔ مطلوبہ ٹاور لہریں موصول کرنے کے بعد اسے برقی مقناطیسی لہروں کی شکل میں باہر بھیجتا ہے اور آپ کا دوست پھر سگنل موصول کرتا ہے۔ یہاں اب اس سگنل پہ پہلے سے الٹ کام ہوتا ہے اور آپ کا دوست آپ کی آواز سنتا ہے۔ لہٰذا یہ بات صحیح ہے کہ موبائل رابطہ پورا کا پورا تار کے بغیر نہیں ہوتا ہے، یہ تار کا استعمال بھی کرتا ہے اور اس طریقے سے موبائل رابطہ ہوتا ہے۔ تاہم یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے خود ہی جواب کے بغیر چھوڑ دیا تھا۔ موبائل رابطہ صرف اسی وقت کامیاب ہوتا ہے جب آپ کا ٹاور آپ کے دوست کے ٹاور پر سگنل بھیجتا ہے، لیکن اسے کیسے پتہ چلتا ہے کہ کس سیل ٹاور کے علاقے میں آپ کا دوست موجود ہے؟ تو اس عمل کے لیے ٹاور سیل ایک چیز کی مدد لیتا ہے جسے ایم ایس سی یعنی موبائل سوئچنگ سینٹر کہتے ہیں۔ یہ ایم ایس سی ان تمام سیل ٹاورز کا مرکز ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ایم ایس سی کی مزید وضاحت کریں۔ جب آپ سم کارڈ خریدتے ہیں تو تمام معلومات ایک مخصوص ایم ایس سی میں محفوظ ہوتی ہیں۔ یہ ایم ایس سی آپ کی گھریلو ایم ایس سی کہلاتی ہیں۔ یہ گھریلو ایم ایس سی معلومات محفوظ رکھتی ہے جیسے کہ آپ کا پیکیج، آپ کی جگہ اور آپ کی سرگرمی کی حالت۔ اگر آپ اپنی گھریلو ایم ایس سی کے حد سے نکل جاتے ہیں تو ایک نئی ایم ایس سی جسے باہر کی ایم ایس سی کہا جاتا ہے آپ کا کام کرتی ہے۔ جیسے ہی آپ باہر والی ایم ایس سی کے حد میں داخل ہوتے ہیں یہ آپ کی گھریلو ایم ایس سی سے رابطہ کرتی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ کی گھریلو ایم ایس سی ہمیشہ جانتی ہے کہ آپ کس ایم ایس سی کے علاقے میں موجود ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ کس سیل کے علاقے میں صارف موجود ہے، اس ایم ایس سی کے علاقے کے اندر ایم ایس سی کچھ طریقے استعمال کرتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر کچھ وقت بعد صارف کی جگہ کو اپڈیٹ کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ جب فون پہلے سے طے شدہ ٹاورز کی حد سے نکل جائے تو اس وقت کی جگہ کو اپڈیٹ کیا جائے۔ آخری یہ کہ اس وقت جب فون آن ہو۔ آئیے ان سب طریقہ کاروں کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
فرض کریں ایما جان کو کال کرنا چاہتی ہے۔ جب ایما جان کا نمبر ڈائل کرتی ہے، کال کی درخواست ایما کے گھریلو ایمبیسی میں پہنچتی ہے۔ جان کا نمبر موصول ہونے پر یہ درخواست جان کے گھریلو ایمبیسی کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے۔ اب جان کی ایمبیسی اس کی موجودہ ایمبیسی کی تلاش کرتی ہے۔ اگر جان اپنے گھریلو ایمبیسی میں ہو تو یہ کال کی درخواست فوراً اس کی موجودہ سیل کی جگہ پر پہنچ جائے گی اور یہ دیکھے گا کہ جان مصروف ہے یا کسی دوسری کال پر ہے یا اس کا موبائل بند ہے یا نہیں۔ اگر ہر چیز ٹھیک ہے تو جان کا فون بجے گا اور کال ہو جائے گی۔ البتہ اگر جان اپنی گھریلو ایمبیسی میں موجود نہ ہو، یہ گھریلو ایمبیسی اس کال کو منتقل کر دے گی کسی دوسری ایمبیسی پر اور یہ وہی پچھلے والا عمل دہرائے گی جان کا فون ڈھونڈنے کے لیے اور پھر کال ہوگی۔ اب آئیے یہ جانتے ہیں کہ فریکوینسی یعنی تعدد ارتعاش کیوں اتنی ضروری ہے موبائل فون رابطوں میں۔ ڈیجیٹل ابلاغ میں 0 اور 1 کو منتقل کرنے کے لیے ہر صارف کو ایک تعدد ارتعاش کی حد مختص کر دی جاتی ہے، مگر سیلولر رابطوں کے لیے جو تعدد ارتعاش کی حد میسر ہوتی ہے وہ بہت محدود ہوتی ہے اور اربوں صارف بھی ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ 2 ٹیکنالوجی کی مدد سے حل کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 تعدد ارتعاش کے خانے کی تقسیم اور نمبر 2 زیادہ رسائی والا طریقہ۔ پہلے طریقے میں مختلف تعدد ارتعاش کے خانوں کو احتیاط سے مختلف سیل ٹاور سے منسلک کیا جاتا ہے۔ زیادہ رسائی والے طریقے میں اس تعدد ارتعاش والے خانے کو اس سیل کے علاقے کے تمام صارفین میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب ایک اہم سوال، کیوں مختلف دور ہیں موبائل ٹیکنالوجی کے؟ 1G جس نے اپنے صارفین کو پہلی مرتبہ ایسا فون رکھنے کی اجازت دی جو بغیر کسی تار سے منسلک تھا۔ مگر 1G میں 2 اہم مسائل تھے۔ پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مواصلات کا یہ نظام اینالوگ طریقہ کار پر مبنی تھا جو کہ کمپیوٹر کی زبان سے الٹ ہے۔ یہ اینالوگ سگنلز بآسانی بیرونی چیزوں سے اثر انداز ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان میں ادنیٰ قسم کی آواز تھی اور یہ بہت کم محفوظ تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ تعدد ارتعاش زیادہ رسائی والے طریقے پہ چلتا تھا جو کہ مختص کردہ حد کو غیر مؤثر طریقے سے استعمال کرتا تھا۔ ان عوامل نے موبائل رابطوں میں دوسرے دور کا راستہ صاف کیا۔ 2G یہ زیادہ رسائی والے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں کا استعمال کرتا تھا جیسا کہ TDMA یا CDMA ٹیکنالوجی۔ دوسرے دور نے ایک اور انقلابی ڈیٹا سروس بھی متعارف کروائی، SMS اور انٹرنیٹ کی رسائی۔ 3G ٹیکنالوجی نے زیادہ رفتار سے ڈیٹا کی منتقلی پر زور دیا اور یہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ رسائی والے WCD طریقہ کار اور اس کے ساتھ گنجائش ترسیل کا استعمال کیا گیا۔ 2 میگا بائٹ فی سیکنڈ کی 3G رفتار سے ڈیٹا کی منتقلی جیسا کہ GPS، ویڈیوز، آواز اور دیگر ممکن ہوئی۔ 3G ایک بہت بڑا قدم تھا بنیادی فون کو اسمارٹ فون میں بدلنے کا۔ پھر آیا 4G جس نے 20 سے 100 میگا بائٹ فی سیکنڈ کی رفتار حاصل کی۔ یہ موضوع تھی ہائی ریزولوشن فلمیں اور ٹی وی کے لیے۔ یہ زیادہ رفتار ممکن ہوئی تھی زیادہ رسائی والے OFT طریقے سے اور مائمو ٹیکنالوجی کی مدد سے۔ مائمو ایک سے زیادہ ٹرانسمیٹر ریسیور اینٹینے کا استعمال کرتا ہے دونوں موبائل فون اور ٹاورز میں۔ اگلا دور موبائل ترسیل کا 5G جلد ہی منظر عام پر آ جائے گا جو کہ مزید بڑی مائمو ٹیکنالوجی اور ملی میٹر لہروں کا استعمال کرے گا۔ یہ ایک ہموار رابطہ مہیا کرے گی انٹرنیٹ سے چلنے والی چیزوں کو جیسا کہ بغیر ڈرائیور کے گاڑیاں اور اسمارٹ گھر۔